आज व्यू 360 में नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 8 दिन बाद हल्फ उठाएंगे। सियासी तौर पर मुनक़सिम अमरीका को मुत्तहिद करने में उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे। जो मैंने स्टार्ट लिया था मैं वहीं आ गई दोबारा। अब मुझे दोबारा इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी शायद कि उससे ज़्यादा। कोविड-19 के मुआशी बहरान से मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर क्यों हैं, और पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ाने में क्या रुकावटें दरपेश हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सबसे पहले बात करते हैं वाशिंगटन के हालात की, जहां कैपिटल हिल पर सदर ट्रंप के हामियों की तरफ से किए गए हमले के बाद सदर को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स की कोशिशों में तेजी आ रही है। एक तरफ बात की जा रही है सदर ट्रंप का मुआवजा करने की, लेकिन इससे पहले नायब सदर माइक पेंस पर ऐवान में मौजूद डेमोक्रेट्स की जानिब से यह दबाव डाला जा रहा है कि वो 25वें तरमीम के तहत सदर को ओहदे से हटा दें। यह भी मुमकिन है कि ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी आज मुआवजे की करारदाद मुतारिफ करवा दें, जिसमें सदर ट्रंप पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाएगा कि उन्होंने जो बाइडन के हक में वोट की तस्दीक रोकने की कोशिश की और उसमें नाकाम बगावत के लिए उकसाया। तफसीलात के लिए चलेंगे नुखत मलिक की जानिब, जो कि कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नुखत, सदर की हलफ बर्दारी में चंद दिन रह गए हैं, ऐसे में मुआवजे की कार्रवाई कैसे होगी? जी असद, सदर ट्रंप के ओहदे की मियाद ख़त्म होने में 9 दिन रह गए हैं और इस बात का इम्कान बहुत कम है कि सेनेट में उनका ओहदे की मियाद ख़त्म होने से पहले सेनेट में मुआवजे की समाअत हो। लेकिन क्यों ऐसा, फिर क्यों पुश क्यों किया जा रहा है मुआवजे की तहरीक को? फिर जी, डेमोक्रेट्स जो है वो सदर ट्रंप के मुआवजे पर जोर दे रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अगर इस मुआवजे की कार्रवाई के नतीजे में सदर ट्रंप जो है वो मुजरिम करार दिए गए तो वो आइंदा अमेरिका का सदर बनने के लिए नाअहल हो जाएंगे। और इसी बात को हाउस की स्पीकर और सीनियर डेमोक्रेट नैंसी पेलोसी ने कल रात CBS के एक इंटरव्यू में भी वाज़ेह किया है कि सदर ट्रंप का मुआवजा किए जाने के बहुत से मोहरिकात हैं, लेकिन इनमें से एक मोहरिक ये भी है कि आइंदा सदर ट्रंप को अमेरिका का सदर बनने से रोका जाए। और इसी सिलसिले में सीनियर डेमोक्रेट हैं और हाउस के मेंबर भी हैं जेसन क्लाइबर्न, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि उनका काम मुआवजा करना है, बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप पे फ़र्द जुर्म आयद करना है। और साथ ही साथ उन्होंने इस मुआवजे की कार्रवाई के बारे में CNN से बात करते हुए एक तजवीज़ दी है कि हाउस जो है वो मुआवजे पे 20 मुआवजे की करारदाद पे 20 जनवरी से पहले दस्तखत कर सकता है, लेकिन सेनेट में जो है उसकी जो समाअत है उसको तब शुरू किया जाए जब इंतज़ामिया के 100 दिन की कारकर्दगी का आगाज़ होगा। और साथ ही साथ ये भी बताती चलो कि इस वक्त कम से कम 180 डेमोक्रेट अरकान हैं हाउस के जो मुआवजे की करारदाद पे दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन 435 मेंबर्स हैं ऐवान के और 218 दस्तखतों की ज़रूरत होती है। तो अभी तक जो है वो किसी भी रिपब्लिकन ने इसकी हिमायत नहीं की है। जी, बहुत शुक्रिया नुखत मलिक हमें इस हवाले से अपडेट करने का। वाशिंगटन में तवज्जो अब जवाबदेही और इंसाफ पर है। क्या अमरीकी इदारे इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन में जमहूरी इक़दार को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, और जो बाइडन के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो अमरीकी मुआशरे में सामने आने वाली तकसीम को कम कर सकें? ऐसे ही कुछ सवालों पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लामार यूनिवर्सिटी टेक्सास से मुंसलिक डॉक्टर अवैस सलीम मौजूद हैं। डॉक्टर अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर डेमोक्रेट सदर का मुआवजा करने में कामयाब हो जाते हैं मगर सेनेट में उन पर मुकदमा ही नहीं चल पाता, या वो रिपब्लिकन्स सर्टनली वहाँ बैठे हैं वो उन्हें बेल आउट कर पाएंगे, तो इससे अमेरिका में नजर आने वाली सियासी तकसीम जो कि पहले ही काफी वाज़ेह है उस पर क्या असर पड़ेगा? जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बात है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल रेगुलेशन थी बड़ी हो गई है। अभी से पूछ रहे थे कि आखिर क्यों मुआवजा किया जा सकता। पहली बात तो नहीं है फैक्चुअल, जब तक हाउस में अवैस, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही, देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन बिटवीन। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्राइमरीली जो अमेरिका में कैपिटल हिल का वाक़या जो लास्ट वेडनेसडे को हमने देखा और जो पूरी दुनिया के सामने हमने देखा कि फॉरेन मीडिया की तरफ से भी, जो लोकल अमेरिकन मीडिया है उसकी तरफ से भी, और इसके अलावा पूरी दुनिया से जिस तरह का रिएक्शन सामने आया इस पूरे इवेंट पे, वो खासा अभी तक जो है वो कंटिन्यूसली हम अगर उसको देखें तो हम उसको तकलीफ दे कह सकते हैं। एक जमहूरी अमल के लिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कुछ बहुत बेहतर होते हुए दिखाई नहीं देते। अपेरेंटली अब तक जो माहिरीन कह रहे हैं कि नौ मुंतखब सदर जो बाइडन के लिए बहुत ज़्यादा
टफ स्टांस होगा आगे और टफ जॉब होगी आगे करने के लिए, और पहले 100 दिन जो नौमुंतखब सदर जो बाइडन के हैं वो काफ़ी हद तक मुश्किल होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि इतना मुनक़सिम जो मुआशरा है उसको किस तरह से वो कनेक्ट कर सकेंगे। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में अगर हम देखें तो लोगों ने इस हवाले से कमेंट्स भी दिए और उस पर हमने देखा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा रहा, लेकिन हमने भी कुछ उस हवाले से कमेंट्स रिकॉर्ड किए, आइए वो देखते हैं। Ничего, молодцы, люди. तो क्या हुआ? अच्छी बात है, लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, ये नॉर्मल है। क्या ही अच्छा होता कि यहाँ भी लोग अपने हक के लिए ऐसे ही लड़ते। ये बहुत नामाकूल हरकत थी जब तमाम दुनिया, कई अफराद और सीसीटीवी कैमरों ने तस्दीक की कि वोट ठीक तरह से गिने गए और इलेक्शन में धांधली नहीं हुई और पूरे अमल को दोबारा चेक भी किया गया। ऐसे में कोई जहनी तौर पर बीमार इंसान ही धांधली के दावों पर इसरार करेगा। ऐसे रवैये को बचगाना ही कहा जा सकता है। उनके इरादे नाकाम हो गए, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। वो अपने मंसूबे आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब ये नामुमकिन है। उन्हें शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये तो हिटलर तानाशाही रवैया अपनाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका में हुआ वो यहाँ अफ्रीका में मामूल है। सदर इख्तिदार पर कब्जा करते हैं और अपने मुखालिफिन की फतह को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। अफ्रीका में अक्सर ऐसा होता है। अवैस, ओवरऑल अगर आप हमारे साथ इस वक्त दोबारा से हैं तो फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरीली तो हम बात कर रहे थे कि जो डेमोक्रेट्स इस वक्त मुआवजा करना चाह रहे हैं नौमुंतखब सदर, उसमें क्या रोल प्ले करेंगे ऑनवर्ड्स मुनक़सिम मुआशरे को जोड़ने में? देखिए असद, बात यह है कि इस वक्त एक क्रॉस रोड्स का टाइम है, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का टाइम है, और वो अपॉर्चुनिज्म जो है वो दोनों पार्टियां इस वक्त देखती हैं कि उसको अपने हक में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सदर जो नौमुंतखब सदर जो बाइडन है वो डोमेस्टिक टेररिज्म कह चुके हैं इस वाक़े को, अगर वो उस पर प्रेस नहीं करते, चार्जेस जो है वो लेकर नहीं आते, तो उनसे बार बार ये सवाल किया जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब जो सदर ट्रंप है और उनके हामी हैं, पूरे 4 साल डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। अभी भी बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है, मेरे साथ धांधली की जा रही है। वो जो एक सेंटिमेंट उन्होंने प्रवोक किया है अपने हामियों ने, उसको एक तरह से तकलीफ अगर ये तहरीक जो है वो वैसे आपकी ऑडियो अभी भी मसला कर रही है। आई बिलीव हम किसी और प्रोग्राम में इस हवाले से मजीद बात कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बहरहाल जो इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन है जिस हवाले से हम बात कर रहे थे, डॉक्टर अवैस से भी बात करना चाह रहे थे, जो ओवरऑल अब तक प्राइमरीली दुनिया भर से जो इम्पैक्ट एक आ रहा है और जिस तरह से रिकॉर्ड की जा रही हैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मुख्तलिफ सफारतकारों की जानिब से, जो अमरीकी सफारतकार पूरी दुनिया में तैनात हैं उनकी जानिब से जो अब तक फीडबैक भेजा जा रहा है कैपिटल जो स्टेट डिपार्टमेंट को, उसमें भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसको पुश करने के लिए कुछ हद तक जो है वो कंसर्न्स हो सकते हैं ऑनवर्ड्स इस पूरे वाक़े के बाद। मज़ीद बात करते हैं कोविड-19 के हवाले से, जिसने 2020 पूरा जो है वो अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए खासी मुश्किल पैदा करके रखी। उस हवाले से मुआशी बहरान भी इसने एक पैदा किया दुनिया भर में, जिसके बाद मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा बुरी तरह मुतासर होती हमें नज़र आईं। तनख्वाह और रोज़गार के मौके में वो पहले ही मर्दों से पीछे थीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वबा के बायस शदीद गुर्बत की तरफ धकेले जाने वालों में नौजवान ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा होगी। इसकी एक वजह तो ये है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद ऐसे शोबों से मुंसलिक है जिन्हें वनरेबल कहा जाता है, यानी जिनके किसी भी बड़े बहरान से बुरी तरह से मुतासर होने का इम्कान ज़्यादा होता है। मसलन कारोबार करने वाली ख़वातीन से बेशतर के कारोबार जो हैं वो छोटे पैमाने पर हैं। उनके पास इतना सरमाया या बचत नहीं होती कि वो ग्राहकों की कमी जिसमें रेवेन्यूज़ कम होते हैं उसको बर्दाश्त कर सकें। और जो शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए जैसे फूड सर्विसेज, रिटेल इंडस्ट्री और डे केयर फॉर इंस्टेंस, और इसके अलावा भी दुनिया भर में अगर हम देखें तो ख़वातीन ही ज़्यादा बड़ी तादाद में इन कारोबारों से जुड़ी हमें नज़र आईं। लेकिन जब ये कारोबार बंद हुए तो उनसे जुड़ी ख़वातीन घर बैठ गईं, जिनमें से बहुत से ऐसी हैं जो जिसके बाद उन्होंने घर के जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको भी फारिग किया, और इस सब के साथ साथ घर में बीमार बुजुर्ग और बच्चों की देखभाल का काम भी उनके ज़िम्मे इस वक्त आता हुआ हमें नज़र आया, जो कि मज़ीद उसकी तनख्वाह के बगैर वाला काम बढ़ता हुआ नज़र आया।
پاکستان میں بھی خواتین کو ایسی مشکلات کا سامنا ہے. ہم مواقع کی بات بھی کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. کراچی کی کچھ محنتی خواتین سے جن پر موجودہ معاشی بحران کا اثر پڑا ہے لیکن ایک جیسا نہیں. سدرا ڈار اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں. کراچی کی بنس روڈ کی رہائشی فاطمہ طارق ہوم کیٹرنگ کا کام کر رہی ہیں. 7 برس کی محنت سے انہوں نے ایک کامیاب کاروبار کھڑا کیا، مگر آج فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اسے جاری رکھا جا سکے گا یا نہیں. کورونا وائرس کی وبا نے سب کچھ بدل دیا. مجھے ایسا لگتا ہے میں بالکل بیسک پہ چلی گئی. جو میں نے سٹارٹ لیا تھا میں وہیں آ گئی دوبارہ. اب مجھے دوبارہ اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی شاید کہ اس سے زیادہ، کیونکہ پہلے اتنے حالات مشکل نہیں تھے، اب حالات زیادہ مشکل ہو گئے. جن دفاتر میں فاطمہ کے کچن کا کھانا پہنچتا تھا آج یا تو بند ہیں یا محدود عملے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس سے اب ان کا کاروبار آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے. 200 سے 250 لوگوں کا کھانا ڈیلی سرو کرنے والا بندہ آج 50-60 پلیٹوں پہ ہی اٹک گیا ہے. ختم ہے کام، بالکل بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. 6 مہینے تو بیٹھ کے ہی کھایا. کہیں جو تھوڑی بہت بندہ سیونگ رکھتا ہے سمجھنے وہ سیونگ 6 مہینے نکال گئی ہماری بھی. کوئی انکم ہی کوئی نہیں تھا. آفٹر عید جو یہ تھوڑا سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں ہم لوگوں کا بھی تھوڑا سرکل چلا ہے. زویا کو اس برس مارچ میں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا. 2 بھائیوں کی وفات کے بعد ان پر گھر کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں. اخراجات پورے نہ ہونے سے گھر والوں کو جو تکلیف ہوئی اس سے زویا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی. میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ مجھے سوسائڈ کرنا چاہیے. گھر والے ایسی باتیں بہت زیادہ خیال کر رہے تھے کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، پریشانی ہو، لیکن میں خود سے بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہی تھی. لیکن آن لائن کاروبار چلانے والی انم کامران کے حالات مختلف ہیں. انم گزشتہ 8 برس سے ایسے لوگوں کی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہیں جو خود ای کامرس کی سہولت تک رسائی نہیں رکھتے. عالمی وبا کے دوران پاکستان میں ای کامرس کے شعبے میں کئی گنا اضافہ ہوا. ہمارے پاس 300 کیٹیگریز ہیں جو کہ جس کے اوپر ہم کام کریں. ہوم لیننس بھی ہیں اور اس میں فیشن کی ساری پروڈکٹس ہیں، اس میں کسٹمائز پروڈکٹس ہیں، اس میں گفٹ آئٹمز ہیں، بکس اسپیسیفکلی ہیں جس پہ ڈفرینٹ وینڈرز کام کریں. ہمارے اپنے بزنس نے بھی کافی گرو کیا کووڈ کے دنوں میں، جسٹ بیکاز کہ کسٹمر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ جا کے مارکیٹ سے کچھ خریدے، اور اس وجہ سے ای کامرس نے کافی گرو کیا ہے. زویا کے لیے ان دنوں مختلف اداروں میں سی وی بھیجنا اور انٹرویو دینا معمول بن چکا ہے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ نئے برس میں انہیں کوئی بہتر نوکری مل جائے گی. میں جو ورک کر رہی ہوں وہ میٹرک کے رزلٹ کے بعد سے جاب کر رہی ہوں. میں رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، میں نے ورک اسٹارٹ کر دیا تھا. تب سے لے کے اب تک الحمدللہ رینٹ آن ٹائم، ہر چیز آن ٹائم ہو رہی تھی کیونکہ ایفرٹس کر رہے تھے نا. ابھی یہ سچویشن تھی کہ ایفرٹس کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ چیزیں نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے کافی امید ہے 2021 سے انشاءاللہ آنے والا سال میرے لیے نہیں سب کے لیے بہتر ہوگا. 2020 کا سال ای کامرس کے لیے تو سود مند ثابت ہوا. اس کے باوجود کام کرنے والی بیشتر خواتین کی آمدن ضرور متاثر ہوئی. انہیں نہ صرف اپنی ضروریات کو محدود کرنا پڑا بلکہ اپنی طرز زندگی میں بھی تبدیلیاں لانی پڑی تاکہ مالی مشکلات کی شدت کو کم کر سکیں. یہ محنتی خواتین بہت سی امیدوں کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھ رہی ہیں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. ای کامرس یا انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار یہ وہ شعبہ ہے جس نے بہت سے روایتی کاروباروں کو ڈوبنے سے بچایا، اور جو پہلے ہی اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے تھے ان میں سے کئی نے اپنی آمدن میں بے شمار اضافہ دیکھا کیونکہ صارفین نے دکانوں کی بجائے ویب سائٹس کا رخ کیا. اگرچہ بزنس انسائیڈر نے کووڈ-19 کی وجہ سے ای کامرس ریٹیل مارکیٹ میں کاروبار کے متوقع حجم کو $200 ارب کم کر دیا، پھر بھی اس کا اندازہ یہ ہے کہ 2020 کی گلوبل ای کامرس سیلز $4 ٹریلین یا $40 کھرب کے قریب ہوں گی. پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے مطابق 2020 کے دوران 34 ارب روپے سے زائد ای کامرس کے ذریعے کمائے گئے. پاکستان میں ای کامرس کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں مزید کتنی گنجائش ہے اور کیا مواقع موجود ہیں، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے آفتاب بوڑکا نے پاکستان میں ای کامرس کے ادارے ایکسٹریم کامرس کے CEO سنی علی سے بات کی. آفتاب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. آفتاب، پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان نوجوانوں کو ای کامرس کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟
اچھا اسد، جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان میں اس وقت جو ای کامرس کی مارکیٹ ہے اسے ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ود ان پاکستان جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے، اس میں آبویسلی کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی جو ٹرینڈز بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز آ رہے ہیں اور یہ نیٹ جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس نئی انڈسٹری کا حصہ بن رہے ہیں، اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے، اور اپنے جو پوٹینشیل کلائنٹس ہیں یا اپنے جو بزنس ہے اس کو پاکستان میں انٹرنیٹ کی مدد سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جو کہ ادروائز ان کے لیے فیس ٹو فیس ایکسپینڈ کرنا شاید اتنا آسان نہیں تھا. تو ایک تو وہ مارکیٹ ہے جس سے بڑی، اور ایک دوسرا ای کامرس کا حصہ جو ہے وہ جو گلوبل پائے ہے، جو پاکستان سے باہر مارکیٹس ہیں، اسپیشلی امریکہ کی یا یورپ کی، اس کا بھی پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور بن رہے ہیں. اور پرائمریلی جو اس کا حصہ بنتے ہیں وہ دو تین جو بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز ہے اس کے ساتھ جڑ کر بنتے ہیں، جو کہ امیزون کی مارکیٹ ہے یا ای پے کی ہے یا دوسری جو پیمنٹ سروسز ہیں ان سے جڑ کر انٹرنیشنل مارکیٹ کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن اس میں آبویسلی ان کو کچھ چیلنجز ہیں، زیادہ چیلنجز ہیں کمپیئر ٹو جو کہ پاکستانی لوکل مارکیٹ میں نہیں ہے. وہ چیلنجز کیا ہیں اسی کے حوالے سے میں نے سنی علی سے ایگزیکٹلی پوچھا، کیونکہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہے، لوگوں کو ٹرین کرتی ہے، اور میں نے ان سے یہی پوچھا اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کیا کہا. جو مارکیٹ ہے اس حوالے سے اس وقت پاکستان میں جو نئی نسل ہے، خاص کر لگتا ہے یہی ہے کہ وہی لوگ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہیں اپنے آبویسلی مستقبل بنانے کے لیے، ایک سیف انکم جنریٹ کرنے کے لیے. تو اس وقت جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ چیلنجز کیا ہیں. مطلب یہ تو آپ کی نظر میں آبویسلی پوری دنیا کی نظر میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر اس کا حصہ بننا چاہیں کوئی اپنا امیزون اسٹور کھول کے یا کوئی ای بے اسٹور کھول کے، تو کیا ان کے لیے چیلنجز ہیں، کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان سے آپ امیزون کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتے. انفیکٹ پاکستان سے آپ نہ پے پیل کھول سکتے ہیں، نہ امیزون کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں نئی نسل کے لیے اس بزنس میں انٹر ہونا. تو اس کا جو سولوشن جو ہے، جو آف کورس ہمیں لیگل سولوشنز نکالنے ہوتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو اس کا کوئی ایک لیگل فریم ورک ہونا چاہیے، اور ود ان دی لاز آف پاکستان، ود ان دی لاز آف یو ایس ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا سولوشن ہے. تو سولوشن یہ ہے کہ لوگ امریکہ میں اپنی لیگل اینٹیز کھول لیتے ہیں، لیگل اینٹیز کے نام پہ امیزون کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اسی طرح لوگ یو کے میں ایک لمیٹڈ کمپنی فار ایگزامپل کھول کے اس کے اوپر امیزون کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں یا پے پیل کا کھول لیتے ہیں. اب ہر شخص جو ہے وہ امیزون کا اسٹور نہیں کھول سکتا. ہر شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں $20,000 $30,000 امیزون کے بزنس میں انویسٹ کرنا اور کھولنا. تو پھر ہر ایج گروپ کو، ہر قسم کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو انگیج کرنا ان کی بیک گراؤنڈ کے حساب سے. کیسے؟ ہم نے ینگ بچوں کو کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ امیزون کے سکل سیکھ لیں اور دوسرے ان کے سیلرز کو وہ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں. اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ امیزون پہ اسٹور کھول لیں، جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، وہ یہ کام کر لیں. تو ہم نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ ہر ایج گروپ کو انگیج کیا جا سکے. یہ سارے ورک اراؤنڈ جو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس وقت پاکستان میں آپ کی نظر میں اندازاً کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ $1 بلین تک پاکستان میں آلریڈی ہے، تو کتنے اندازاً لوگ ہیں یا لڑکے اس طرح کام کر رہے ہیں؟ $300 ملین کی ایکٹیویٹی ہم نے ریکارڈ کی ہے پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں. اوکے، $300 اور پھر اس کے علاوہ ابھی نمبر آف سیلرز جو ہیں وہ 20,000 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں پاکستان میں امیزون کے اوپر جو سیلرز ہیں. اب اس میں چھوٹے بڑے سارے سیلرز شامل ہیں. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2017 میں، آئی تھنک اٹ واز لیس دین 1-2,000 سیلرز دیٹ ٹائم. اب تک کافی چیزوں کا جواب دیا سنی علی نے، لیکن بہت سی سروسز ایسی ہیں دنیا بھر میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں فری لانس دی جا سکتی ہیں. پاکستانی نوجوان اس سروس انڈسٹری میں کیسے اپنے لیے روزگار ڈھونڈ رہے ہیں؟ اسد، جو اس وقت جو دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں جس پہ پاکستانی نوجوان جس پہ کام کر سکتے ہیں، ان میں جو فری لانس نیٹ ورکس ہیں بہت سارے، فائیور کے نام سے مشہور ہے، اور کچھ فری لانس .com اور دیگر واقع پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ بہت سارے جو نوجوان نسل ہے اس پہ وہ کام کرتے ہیں. اس میں جو ہے پیمنٹ کا جو آپشن ہے ان کے پاس، جیسے کہ انہوں نے بتایا پے پال ڈائریکٹلی وہ یوز نہیں کر سکتے، لیکن انہی پلیٹ فارمز کے پیمنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹس کو ڈائریکٹلی وہ پاکستان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ذریعہ ان کے لیے
یہ ہے ڈائریکٹ آمدنی کمانے. جیسے کہ سنی نے بھی بات کی اور باقی دوسرے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں دنیا کے، پے پال ہیں یا باقی سروسز ہیں، وہ جتنا جلدی پاکستان میں کھل پائیں گے لوگوں کے لیے، اتنا زیادہ ان کے لیے اسموتھ اور آسان ہوگا ڈائریکٹ پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بیچ میں تھرڈ پارٹی جو ہے پلیٹ فارمز کا ان کو سہارا نہ لینا پڑے. بہت شکریہ آفتاب ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا اور ثانیہ علی سے بات کرنے کا. ڈیجیٹل اکانومی یا ای کامرس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ بہتر سپیڈ میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی ممکن ہو، مصنوعات فروخت کرنے والوں کے لیے بھی اور انہیں خریدنے والوں کے لیے بھی. پاکستان میں حکومت انٹرنیٹ تک رسائی بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان نے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق سے بات کی. ڈیجیٹل پاکستان کا پہلا پلر ہے کنیکٹیوٹی، جو 22 کروڑ میں سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 16 اور 16.5 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہے. اسی طریقے سے تقریباً 44% ایسے علاقے ہیں جہاں پہ براڈ بینڈ کی سہولت بھی موجود ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے ان دیہی علاقوں میں جہاں پر لوگوں کو ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں ہے، براڈ بینڈ کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں پر پہنچایا جائے. بلوچستان، کشمیر اور سابق قبائلی اضلاع کے جو طلبہ ہیں وہ خاصی مشکل میں رہے، تو ان تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکی یہ کنیکٹیوٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کچھ پہاڑی علاقے تھے یا پنجاب کے کچھ دیہی علاقے تھے، وہاں پہ مسائل نے جنم لیا ہے. لیکن ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم نے فوری طور پہ منسٹری آف آئی ٹی نے تمام ٹیلکوس کمپنی اور ٹیلکوس کمپنی کے ساتھ جو گلگت بلتستان ہے یا آزاد جموں کشمیر ہے، ان کی جو وہاں پہ جو ہمارے SCO دیکھتے ہیں، یعنی کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں. ہم سبوں کو آن بورڈ لیا اور ہم نے میک شیور کر رہے ہیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے، آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنوری، فیبرری، مارچ ہمیں ایک اندازہ ہے کہ سیویئر ویو آ سکتا ہے. ہم مکمل طور پہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس دفعہ جو ماضی میں مسائل جنم لیا تھا وہ مسائل جنم نہ لے. کیا پاکستان 5G کے لیے تیار ہے اور اس سے کتنا ریونیو جو ہے وہ حاصل ہوگا حکومت کو؟ منسٹری آف آئی ٹی 5G کے حوالے سے انتہائی بررفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ دسمبر 2022 5G پاکستان میں لانچ کر دیا جائے. اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ فائبر آپٹک کو بڑھانا، فائبر پینیٹریشن کو بڑھانا. تو فائبر آپٹک پہ تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے کہتے ہیں کہ آکشن کے لیے اس کی بھی تیاری مکمل کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے. تو یس، پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری کہ دسمبر 2022 میں پاکستان میں 5G لانچ کر دیا جائے گا. ای گورننس کے حوالے سے منسٹری آف آئی ٹی نے اپنا کام کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے 40 مختلف منسٹری ہے. ہم نے تمام منسٹریز میں پچھلے 1 سال سے کام کرتے ہوئے دسمبر 31 تک انشاءاللہ تعالی ہم لیول 4 پہ پہنچ جائیں گے. یعنی کہ تمام منسٹری جو اپنے اندرونی طور پہ کام کرے گی وہ فائل کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف آئی ٹی کیا کر رہی ہے کہ ڈیجیٹل پارلیمنٹ، اس کے اوپر بھی کام جاری و ساری ہے. لٹھی آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے میٹیریلائز ہوتی ہیں چیزیں. ای کامرس کی طرف توجہ دینا اب وقت کی ضرورت تو ڈیفینیٹلی ہے، جس طرح سے پاکستان کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور پاکستان میں جتنا بڑا ایک شعبہ ایسا ہے جس میں کامیابی کے لیے وسائل کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم بزنس انکیوبیٹرز پر آپ کے لیے ماضی میں بھی رپورٹس پیش کر چکے ہیں، مستقبل میں بھی اس پر مزید بات کرتے رہیں گے. صوبہ پنجاب میں حکومت جیل قواعد و ضوابط کے حوالے سے 2020 کا مجوزہ مسودہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. 1012 قواعد میں ترامیم سے جیلوں کے حالات میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس پر ایک رپورٹ ہم جلد لے کے آئیں گے ویو 360 میں. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. مہذب دنیا نے ایک عرصہ پہلے کوڑے مارنے، آہنی بیڑیوں میں جکڑنے جیسی سزائیں ختم کر دی تھیں. آنکھیں بند کر کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز نہیں فالو کیے گئے. ہمارے اپنے ایٹماسفیئر کے اندر وہ ڈوئبل بھی ہو. عورتیں جن کے بچے جیل سے باہر رہتے ہیں، جب وہ اپنی ماؤں سے ملنے آتے تھے تو مشکل وزٹ ہوتی تھی ان کے لیے بھی. ابھی یہ رولز اپروو ہوئیں گے، پاس ہوئیں گے، اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آئیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.